جی میں محمد جمیل رائے سے۔ اہلاً وسہلاً ماشاء اللہ، کیسے مزاج شریف حضرت؟ الحمدللہ، آپ مفتی صاحب خیریت سے ہو؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ، اجملک اللہ تعالی فی الدارین۔ میرے پاس تقریباً 40 آدمی سرگودا سے آئے بیٹھے ہیں ایک امام کے بارے میں۔ اچھا، اللہ خیر کرے۔ وہ امام کا عقیدہ جو مماتیوں کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جی یہ میرے پاس اب سارے بیٹھے ہیں، جی وہ امام بھی بیٹھا ہے، اچھا عقیدہ اس کا مماتیوں والا ہے۔ اب یہ جی کہہ رہا ہے کہ جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے وہی میرا ہے۔ اب یہاں جی کے اجمالی یہ کہہ رہا ہے، اب جی وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب بتائیں کہ ہماری اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو نہیں، اس سے علماء دیوبند کے عقیدے کی وضاحت پوچھنی چاہیے کہ وہ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا سمجھتا ہے کہ کیا ہے حیات انبیاء کے بارے میں۔ وہ بتا، علماء دیوبند کا عقیدہ کھڑا ہو کے ان کو بھی سنا، مفتی صاحب بھی سنے، پوچھا کہہ دے میرا عقیدہ حیات انبیاء کا عالم برزخ میں ان کی حیات ہے، برزخی حیات ہے۔ برزخی حیات سے کیا مراد ہے؟ قبر میں روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ 6 گنا تھوڑا سا، جیسے علماء دیوبند کہہ رہے ہیں۔ نہیں گڑبڑ کرتے ہیں۔ نہیں، پوری بات بتاؤ، گڑبڑ نہ کرو۔ جی علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، حضرت آپ بھی سن لیجئے، میں سن رہا ہوں۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں بتعلق روح، جسم مبارک کے ساتھ روح کا تعلق ہے، اور وہاں پڑھا گیا صلاۃ والسلام انبیاء خود سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا۔ میں اس کا اقرار کر رہا ہوں جناب، جی، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں۔ بتعلق روح جی جی، اور صلاۃ والسلام کا سما۔ جی دیکھو بھائی مولوی صاحب، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ اس نہیں۔ لیے کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ امامت آپ کو اور جگہ مل جائے گی، جی صرف امامت بچانے کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ جی جھوٹ نہیں جی، سچ کہہ رہا ہوں جی سچ کہہ رہا ہوں جی۔ ہاں، تو آپ کا ان مماتیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر؟ یہ کہ حضرات کیوں شکایت لے کے آئے آپ کی؟ بول۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں پھر مماتیوں کے ساتھ کیا کیا تعلق ہے؟ یہ لوگ شکایت کیوں لے کے آئے؟ وہ شکایت یہ کیونکہ جب شرک کے موضوع پر میں بیان کرتا ہوں نا، اس وقت وہ ایتے پیش کرتا ہوں محمد دعائم غافلون وغیرہ، تو اس سے یہ ان کو اشکال ہے۔ نہیں، تو وہ تو جو ہے انبیاء کے بارے میں تو یہ آیتیں نہیں ہیں۔ بس میں عام بیان کرتا ہوں نا، یہ بات اس طرف لے لیں۔ نہیں تو نہیں، آخر ہم لوگ بھی بیان کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں تو ہمارے مقتدی نہیں کہتے یہ۔ تو بس میں یہی بات اس کو عام لا یسمعون قرآن میں جب آتا ہے، آیات آتی ہیں جب توحید والی، ان کو بیان کرتا ہوں۔ میرے عزیز، سارے علماء دیوبند آیات توحید بیان کرتے ہیں، علماء دیوبند سارے آیات توحید بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آیات انبیاء کا یا سوائے انبیاء کا انکار شائبہ بھی نہیں ہوتا وہاں۔ جی کوئی مقتدی شکایت لے کے نہیں آتے۔ آپ کے بارے میں یہ شکایت کیوں آئی ہے؟ آخر کوئی بات ہوئی ہوگی جبھی لوگ شکایت لے کے آئے۔ آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ میں نے پڑھا ہے جامعہ صدیقیہ، شاید توحید والوں کے بعد جامعہ صدیقیہ گجرا والے میں، قاضی شمس الدین صاحب کا۔ جی 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 ہاں، تو وہاں تو عقیدہ یہی پڑھایا جاتا تھا جو اس کا ہے، ان کا مماتی حضرات کا عقیدہ ہے۔ جی جی تو پھر تو ان کا اشکال صحیح ہے اپنی جگہ۔ جی پھر آپ اپنی صرف امامت بچانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، ایسا نہیں کرنا چاہیے، امامت اور مل جائے گی آپ کو۔ جی اگر آپ علماء دیوبند کو حق سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ حق ہیں، جی اور ان کا عقیدہ المحند کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، اور یہ سارے حضرات علماء دیوبند جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں بتعلق روح، اور وہاں پڑھا گیا صلاۃ والسلام
حضرات انبیاء خود سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب نے اس پر مستقل کتاب لکھی، تسکین الصدور، کئی سو صفحے کی کتاب ہے، اور آب حیات حضرت نانوتوی نے کتاب لکھی، اور نہ معلوم کتنے حضرات نے اس پر لکھا ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے مقام حیات کے نام سے کتاب لکھی۔ تو یہ آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، جو صحیح بات ہے وہ کہنی چاہیے، تقیہ جی کا ضرورت ہے۔ نماز اس کے پیچھے پڑھیں مقتدی یا کیا کریں؟ یہ تو حضرت تو بات صاف نہیں کر رہا ہے، ہاں وہ تقیہ کر رہا ہے، تقیہ کر رہا ہے۔ کیا تقیہ کر رہا ہے تو اب مقتدیوں کو کیا حکم ہے؟ بس یہ ہے کہ جن کو امام کے رکھنے ہٹانے کا اختیار ہے ان کی نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوگی، یہ اہل بدعت میں سے ہیں۔ یہ اہل بدعت میں سے ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یہ فتماری مفتی صاحب، اور واجب الاعادہ ہوگی جن لوگوں کو امام کے رکھنے ہٹانے کا اختیار ہے، ہاں، اور جن لوگوں کو اچھا امام مل سکتا ہے متبع سنت صحیح العقیدہ، ان کی نماز بھی اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سر آپ کو جزائے خیر۔